آداب، نمسکار، ست سری اکال۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتاب ریویو۔ کتاب ریویو میں آج پیش ہے دسترس۔ یہ احمد اشفاق صاحب کا مجموعہ کلام ہے۔ احمد اشفاق 80 کے بعد کی دہائی میں ابھرنے والے ان شعراء میں ہیں جن کا تعلق بہار سے ہے، اور وہ ہجرت کر کے قطر میں قیام کرتے ہیں۔ ان کی اس کتاب نے مجھے چونکا دیا، اس لیے کہ ان کو میں زمانے سے جانتا ہوں، لیکن جب ان کے ان تخلیقات پر میری نظر گئی تو بہت خوشی کا احساس بھی ہوا۔ میں آپ کو ان کا کلام کی چند جھلکیاں میں پیش کرتا ہوں۔ زخم ترتیب دے رہا ہوں میں، اور کچھ وقت دے ادھار مجھے۔ اردو غزل جن کمالات سے مزین ہے، اس کی چند جھلکیاں آپ ان اشعار میں دیکھ پائیں گے۔ آپ دیکھ پائیں گے کہ ابھی عمر کی وہ ان منزلوں میں ہیں جہاں انہیں بہت سفر کرنا ہے، لیکن ان کے کلام میں ایسی پختگی ہے جیسے کوئی استاد اپنے کلام کو پیش کرتا ہے۔ وہ استادانہ فنی کمال ان کے یہاں دکھائی دیتا ہے۔ کسی کی شخصیت مجروح کر دی، زمانے بھر میں شہرت ہو رہی ہے۔ میں بھی کم بولتا ہوں، تو بھی کم، کیسے ہوگی بھلا یہ دوری کم۔ میں تجھ کو لکھتے لکھتے تھک چکا ہوں، میری دنیا، میری تحریر اب ہر پل محبت چاہتی ہے۔ یہ ہیں احمد اشفاق۔ انہوں نے ایسے علمی گھرانے میں آنکھیں کھولیں جہاں دور دور تک علم کی روشنی نہیں تھی، یا بہت مدھم تھی، کم تھی، اور اس کے بعد پھر انہیں اہل فن، اہل علم کی صحبتیں نصیب رہیں، اور جب سے وہ ملک سے باہر ہیں پیشہ ورانہ مصروفیتوں کے سبب، وہاں بھی وہ اہل علم کے بہت بڑے حلقے سے وابستہ ہیں، وہاں بھی انہوں نے اپنی بزم سجائی ہے۔ یہ کتاب 2014 میں شائع ہوئی تھی، اور اس کے ناشرین انجمن محبان اردو ہند قطر، بزم اردو قطر ہے۔ قیمت انہوں نے 150 روپے رکھی ہے۔ طباعت دوحہ ماڈرن پرنٹنگ پریس سے ہوئی ہے، اور مکتبہ جامعہ نئی دہلی، ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، بک ایمپوریم پٹنہ، شمشی بک ڈپو اسٹیشن روڈ سمستی پور، فیشن شوز نیو مارکیٹ اسٹیشن روڈ سمستی پور، ان تمام جگہوں پہ یہ کتاب آپ کو مل سکتی ہے، اور اس کا انتساب انہوں نے اپنے والدین کے نام کیا ہے، جو ان کی سعادت مندی کا اظہار ہے۔ ان کے ہاں ان پہ کئی حضرات نے ان کے تعارف میں نوٹ لکھے ہیں، اور ان کا تعارف پیش کیا ہے۔ ان کے کلام پر بہت سے لوگوں نے خامہ فرسائی کی ہے۔ کچھ پروفیسر مظفر حنفی جیسے باوقار فنکار نے، نقاد نے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے، اور ان کی چند سطریں پڑھ کے آپ کو حاضر کرتا ہوں۔ ادبی مراکز سے ہٹ کر دور افتادہ مقامات سے تعلق رکھنے والے نغز گو اپنی کھنکدار آواز اور لہجے کی انفرادیت کا احساس دلانے میں کامیاب ہیں، اور ان میں وہ شاعر بھی شامل ہیں جو ہند و پاک سے دور، 7 سمندر پار، امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ اور مختلف یورپی ممالک میں جا بسے ہیں۔ خلیجی ملکوں میں مقیم شعراء بھی اس کار خیر میں پیش ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے مجموعہ ہائے کلام بھی خاصی بڑی تعداد میں شائع ہو رہے ہیں۔ انجمن محبان اردو ہند قطر سے متعلق 6-7 شاعروں کو تو میں جانتا ہوں جن کی شاعری میں وہ خوبیاں موجود ہیں جن کے بغیر شعر نہیں رہتا۔ احمد اشفاق اس ادب خیز انجمن کے معاون سیکریٹری اور اپنا مجموعہ کلام دسترس شائع کرنے جا رہے ہیں، جس کی اشاعت کا جواز ان کے مندرجہ ذیل اشعار ہیں۔ یہ منتخب اشعار اس کتاب سے ہیں جسے مظفر حنفی صاحب نے پسند کیا، اور یہاں لکھا ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ اس عہد خزاں میں کسی امید کی مانند پتھر سے نکل آؤں مگر ابر تو برسے، اس کی خاموشی میری راہ میں آ بیٹھی ہے، میں چلا جاتا مگر اس نے اجازت نہیں دی۔ بھنور کے درمیاں کشتی ہے، طوفاں ہے سمندر میں، کہاں تک دیکھیے مٹی کی یہ پتوار چلتی ہے۔
انا منہ آنسوؤں سے دھو رہی ہے، ضرورت سر بس سجدہ ہو رہی ہے۔ ترک تعلقات کی تمہید ہو گئی کہ اس نے رسم و راہ میں کچھ اتنی احتیاط۔ میری کم گوئی پہ جو طنز کیا کرتے ہیں، میری کم گوئی کے اسباب سے ناواقف ہیں۔ میری خوش فہمیوں تصویر سے باہر نہیں آنا، ابھی باقی ہے آئینہ، ابھی آئینہ گر باقی۔ یہ وہ اشعار ہیں جو احمد اشفاق کو اس منظرنامے پر ان کی پہچان کراتے ہیں، ان کے کمال کا احساس کراتے ہیں۔ ایک غزل ان کی میں حاضر کرتا ہوں۔ جب بھی میرے سامنے ہجرت کا منظر آ گیا، یوں ہوا محسوس دل سینے سے باہر آ گیا۔ نام تیرا آ گیا تھا درمیانے گفتگو، میری آنکھوں کے جزیرے میں سمندر آ گیا۔ وقت نے معصوم بچوں کی پڑھائی چھین لی، جن کے ہاتھوں میں قلم ہوتا تھا خنجر آ گیا۔ ٹوٹ کر بکھرا امیر شہر کا سارا بھرم، جب لیے سائل کوئی کشکول در پر آ گیا۔ میں کہ جس بے چین منظر کا کوئی حصہ نہ تھا، آج میری خلوتوں میں پھر وہ منظر آ گیا۔ کشمکش میں کاٹ دی اشفاق یوں ہی زندگی، پاؤں کو ڈھانپا تو سر چادر سے باہر آ گیا۔ ان کی غزل میں آپ غنائیت محسوس کر سکتے ہیں، زبان کی وہ روانی ہے، زبان کا وہ انداز ہے جو ایک خوش فکر شاعر میں ہوتا ہے۔ یقیناً احمد اشفاق ایک خوش فکر شاعر ہیں، ان کے ہاں زبان میں بھی بڑی وسعتیں ہیں زبان کی۔ کبھی کرتی ہیں گل پوشی ہوائیں، کبھی اریاں کریں پگلی ہوائیں، کہیں پر سائیں سائیں کر رہی ہیں، کہیں کرتی ہیں سرگوشی ہوائیں، فضا مسموم کرتی جا رہی ہیں تیرے آنگن کی زہریلی ہوائیں۔ سمجھ کر سوچ کر باہر نکلیے، کہہ دیتی ہیں یہ وحشی ہوائیں، تھکن سے چور ہیں پہ ہم سفر میں، ازل سے تا ابد بہتی ہوائیں، گھٹن بڑھتی چلی جاتی ہے ہر پل، کہاں سے آئی ہیں نقلی ہوائیں۔ ان اشعار میں جو جوش ہے، جو تجربہ ہے، جو پیغام ہے، اور جیسی زبان آپ دیکھتے ہیں، ایک عالمانہ زبان ہے احمد اشفاق کے یہاں۔ عوامی زبان کے ساتھ ساتھ علمی زبان بھی ان کے یہاں ہے، اور تجربے کی وسعت تو ہے ہی۔ یہی سبب ہے کہ احمد اشفاق آج ہندوستان اور ہندوستان کے علاوہ مختلف ملکوں میں بحیثیت شاعر مدعو کیے جاتے ہیں۔ ان کا کلام بڑی محبت اور عزت سے سنا جاتا ہے، لوگ بڑی دلچسپی سے ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کا کلام پڑھتے ہیں۔ وہ مختلف رسائل سے بھی وابستہ ہیں، اکثر و بیشتر میگزینس میں ان کا کلام شائع ہوتا رہتا ہے، اور یہ ان کی شاعری کی پہچان ہے، اس کی دلیل بھی ہے۔ یہ غزل آپ سماعت فرمائیں۔ ٹھہرتے ہی نہیں وہ حافظے میں، رہا کرتے نہیں جو رابطے میں۔ آپ تجربے کی شدت دیکھیں، تجربے کی سچائی بھی دیکھیں۔ یہ صداقت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ شاعر زندگی کے مختلف حالات سے گزرا ہے، گہرے تجربوں سے اس کا گزر ہوا ہے۔ اب وہ تجربے مختلف شکل میں شعر میں ڈھل رہے ہیں، تخلیق کا روپ لے رہے ہیں، کہیں غزل، کہیں قطع کا روپ لے رہے ہیں۔ یہ غزل دیکھیں۔ ٹھہرتے ہی نہیں وہ حافظے میں، رہا کرتے نہیں جو رابطے میں، کدورت بال اکثر ڈالتی ہے دلوں کے صاف ستھرے آئینے میں۔ جہاں سے تم الگ مجھ سے ہوئے تھے، کھڑا ہوں آج تک اس راستے میں، جو سب کو جنگ پر اکسا رہا تھا، وہی تھا سب سے آگے بھاگنے میں۔ میری الجھن بھی کم ہو جائے گی کچھ، کبھی کہیے تو کچھ اس مسئلے میں۔ میاں اشفاق یہ کیا زندگی ہے، رہے مصروف ہم تن ڈھانکنے میں۔ انسانی زندگی کے وہ مسائل جو بر صغیر کے لوگ یا غیر یورپی اقوام محسوس کر رہے ہیں اور جن حالات سے گزر رہے ہیں، اس کی بہت سارے اس کے شعرز احمد اشفاق کے کلام میں آپ کو ملے گا۔ آپ اس کتاب کو خرید کر پڑھیں اور اس شاعری کو
آپ انجوائے کریں۔ نہ کوئی نقش پا باقی، نہ کوئی رہ گزر باقی، یقین محکم ہے میرا اور میرا عزم سفر باقی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی جوان شاعر کا کلام ہے۔ جتنی کلام میں پختگی ہے اور جیسی مشاقی جھلکتی ہے، اس کی داد دینا ہم سب کا فریضہ ہے۔ احمد اشفاق اس کے حقدار ہیں کہ ان کے کلام کی داد دی جائے اور دل کھول کر دی جائے۔ میری خوش فہمیوں تصویر سے باہر نہیں آنا، ابھی باقی ہے آئینہ، ابھی آئینہ گھر باقی۔ یقیناً داد اور تحسین کی برسات بھی ہوگی، اگر غزلیں ہوں اچھی اور ہوں کچھ دیدہ ور باقی۔ نہ جانے کیسے کیسے مسئلے حل ہو گئے ہوتے، اگر ہوتے نہیں گرچہ مگر لیکن اگر باقی۔ غریبی مطمئن ہے آج بھی کچے مکانوں میں، محل میں کل کے ہنگاموں کا اب تک ہے اثر باقی۔ اچانک یوں ہوا ویرانیوں کا ہو گیا قبضہ، نہ کوئی گاؤں باقی ہے نہیں کوئی نگر باقی۔ تقاضا مصلحت کا ہے یہی خاموش ہو جائیں، جہاں کوئی نہیں ہو امتیاز خیر و شر باقی۔ یہ وہ کلام ہے جو اپنے بلبوتے ادب میں زندہ رہے گا، اپنی شناخت کرائے گا۔ مجھے بہت امید ہے، میں ان کا کلام پڑھ کر حیرت میں بھی ہوں اور مجھے خوشی کا احساس بھی ہو رہا ہے کہ اتنا خوبصورت کلام احمد اشفاق نے کہا ہے اور یہ کتابی شکل میں ہمارے آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ چند اشعار دیکھیں۔ کس کو جینے کی آرزو ہے میرے، کون تحلیل میری ذات میں ہے۔ شہر بے نور کو دے دینا بشارت اشفاق، ہم بھی سورج کو ہتھیلی پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہمارے شہر میں شیشے کے گھر ہیں، کہیں دیوار کا سایہ نہیں ہے۔ جسے چاہوں اسے اپنا بنا لوں، زباں میں وہ میری تاثیر ہو جائے۔ امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔